بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اردو نصاب کا ایک درس جس کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ پیارے بچوں، آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں گیہوں کا دانہ جو لیو ٹالسٹائی نے لکھا ہے۔ یہ دراصل ایک مضمون ہے۔ ٹاپک پہ آنے سے پہلے، موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ کو مضمون اور مصنف کے حوالے سے تھوڑی سی جانکاری دوں گا۔ میں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ مضمون کسی موضوع پر ترتیب سے اظہاری خیالات کو مضمون کہتے ہیں، اور مضمون کو انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی ابتدا دہلی کالج سے ہوئی، اور اس کی ابتدا کا سہرا ماسٹر رام چندر جی کے سر جاتا ہے۔ اور لیو ٹالسٹائی ہے، یہ اس کی تصویر ہے جس نے یہ گیہوں کا دانہ لکھا ہے، یہ اس کا مصنف ہے۔ لیو ٹالسٹائی 9 ستمبر 1828 عیسوی میں روس کی ریاست طلح میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے 20 نومبر 1910 عیسوی میں وفات پائی۔ چونکہ لیو ٹالسٹائی بہت ہی شہرت یافتہ اور مشہور شاعر ہیں، مصنف ہیں، تو انہوں نے بہت سی شاعری اصناف ہیں طبع آزمائی کی ہے، اور بہت ہی شہرت بھی پائی ہے۔ انہوں نے مضمون بھی لکھے ہیں، یہ مضمون نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ڈرامہ نویسی بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سی ناولیں بھی لکھی ہیں۔ لیو ٹالسٹائی ایک مشہور اور شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ اب ہم اپنے موضوع پہ آئیں۔ گیہوں کا دانہ۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، کیونکہ بچوں کا کام ہی کھیلنا ہوتا ہے۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو جہاں پہ یہ کھیل رہے تھے قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی، ایک فانٹ تھی، اس زمین میں ایک گہری لکیر تھی۔ تو بچے کھیلتے کھیلتے جب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اس دراڑ میں کیا دیکھا؟ انہوں نے اس دراڑ میں ایک انڈا پڑا ہوا دیکھا ہے۔ انہوں نے اس دراڑ میں ایک انڈا دیکھا ہے۔ تو بچوں نے اس انڈے کو ہاتھ میں اٹھایا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح لکیر تھی، گہری لکیر تھی۔ بچے بھی بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا، تو مسافر نے بچوں کو دیکھا کہ بچے بحث کر رہے تھے، ان کے نزدیک آیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسافر نے گیہوں نما انڈا، یعنی ایک ایسی عجیب و غریب چیز دیکھا۔ تو یہ عجیب و غریب چیز دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا۔ تو اس نے ان بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ اس نے ان بچوں کو کچھ پیسے دے کر اس گیہوں نما انڈے کو مول لیا، اس کو خرید لیا۔ تو مسافر نے اس گیہوں نما انڈے کو شہر میں لے گیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے راجا کے ہاتھ، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ بھیج دیا۔ تو راجا نے فوراً، جب بادشاہ نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنے
درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا کہ بتائے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے؟ تو تمام درباریوں نے اس گیہوں نما انڈے کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ دیکھ کر غور سے دیکھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ انہوں نے پھر پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا۔ جب انہیں کچھ نہیں سمجھ آیا تو انہوں نے اس دانے کو پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا۔ تو تھوڑی سی دیر آسمان سے ایک چیل آئی، ایک پرندہ آئی، تو اس نے اس میں چھید کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ تو درباری جو ہے وہی منظر دیکھ رہے تھے، تو پھر انہوں نے اس گیہوں نما انڈے کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور غور سے دیکھا۔ پھر انہیں معلوم ہوا، جب اس چیل نے اس میں چھید کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا، تو انہیں پھر معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا، یہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب درباری جو تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے۔ راجا نے پھر کہا معلوم کرنا چاہیے، اپنے درباریوں کو، اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو میری دربار میں حاضر کرو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ کسان جو ہے وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے بال بھی سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا، اتنا بوڑھا تھا، اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس بوڑھے کسان کے ہاتھ میں رکھا تو بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، غور سے دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا سرکار، بادشاہ حضور، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ میری زمانے میں اتنا بڑا گیہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گیہوں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن میرے والد صاحب شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں، شاید اس کو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑے گیہوں کی کاشت کہاں ہوتی ہے، اتنے بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، شاید وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی نے اس کسان کے باپ کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، گویا اس کسان کا باپ بھی بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اس کا بیٹا 2 لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، لیکن اس کا باپ اس سے بھی بوڑھا تھا لیکن ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا۔ اس کا لڑکا
اس سے زیادہ بیرا تھا۔ اس نے کہا سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں بویا ہے نہ دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گیہوں کبھی نہیں دیکھا ہے اور نہ بویا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کبھی خرید بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں خرید و فروخت کا رواج نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں مول لینے کا، خرید لینے کا رواج نہیں تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دونوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارے زمانے میں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، وہ اتنا ہی تھا جتنا آج کا گیہوں تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ تو اس بوڑھے کسان کا باپ بھی یہی کہتا کہ میں نے اپنے والد کے زمانے سے، اپنے والد کے زبانی میں نے اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ تو بادشاہ نے اس بوڑھے کسان کے باپ کو بھی، بادشاہ نے اس کو سپاہی کو حکم دیا کہ اس کے باپ کو بھی میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب اس بوڑھے کسان کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کا بیٹا ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اس کا بیٹا 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ یہ اب ان کا دادا تھا۔ ان کا دادا اب جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ بہرا بین تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو ایک خوشی کے مارے اچھل پڑا، کود پڑا اور بولا کہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو راجا نے ان سے پوچھا کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کسان نے واپس بولا میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کیا ایسا گیہوں بازار میں ملتا تھا؟ تو کسان نے جواب دیا، بڑے دادا نے جواب دیا کہ سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہمارے زمانے میں پیسے کا رواج نہ تھا، ہمارے زمانے میں پیسے نہ تھے، بلکہ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اتنا گیہوں ہوتا تھا جتنا اس کی ضرورت تھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے پھر پوچھا کہ بتائے مجھے ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ تو بوڑھے دادا نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔ ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔ جہاں جہاں ہم ہل جوتتا تھا، جہاں جہاں ہم ہل چلاتا تھا، وہ میرا کھیت تھا۔ جہاں جہاں ہم ہل چلاتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں
کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے. ہمارے زمانے میں کوئی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا تھا یہ زمین میری ہے، بلکہ جو جہاں ہل جوتتا تھا، ہل چلاتا تھا، وہ کھیت اس کا تھا. انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا. جو کچھ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اسی کو اپنا کہتی تھی. جو کچھ خود کمایا کرتے تھے، وہ خود محنت کیا کرتے تھے. تو راجا نے کچھ سوچا اور کہا بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کے سہارے لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں. آپ کی صحت اتنی اچھی ہے. تو بوڑھے کسان نے اس بوڑھے دادا نے واپس بولا کہ اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا. اس نے بادشاہ سے واپس کہا کہ اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنی کمائی پہ مطمئن نہیں ہے. آج کا جو انسان ہے وہ اپنی کمائی پہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. وہ بری نظروں سے دیکھتا ہے. وہ دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اس لیے آج کے زمانے میں اتنا گیہوں نہیں اگتا، کیونکہ اس وقت ہر انسان خدا پہ ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا تھا. اس لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا کہ اس کی صحت بھی اچھی تھی. اس لیے میں اتنا جوان تھا. میرے پوتے اتنے بوڑھے ہیں، وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، لیکن میں اتنا جوان ہوں کیونکہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا تھا. میں اپنی محنت پہ بھروسہ کرتا تھا اور ہماری گیہوں اتنا بڑا تھا اور ہماری صحت بھی اتنی اچھی تھی. پیارے بچوں، اس مضمون سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی محنت کا پھل کھانا چاہیے. ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے. ہمیں محنت کرنی چاہیے. اپنی محنت کے بغیر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، دوسروں کے دولت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں خود محنت کر کے اپنی دولت کمانی چاہیے. ہمیں حلال کھانا چاہیے اور اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے مال کی ہڑپ کرنے کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ایک بھلے انسان کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے جس میں ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. ہمیں ایک برے انسان کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ دوسروں پر اپنی محنت نہیں کرنا، اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھنا اور دوسروں کی طرح پڑوسی کی مال کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، پڑوسی کی دولت کی ہڑپ کی فکر میں رہنا، یہ ایک بری انسان کی پہچان ہے. پیارے بچوں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں ایک بھلے انسان کی طرح، ایک نیک انسان کی طرح ہمیں اس اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی محنت کا پھل کھانا چاہیے. اسی میں ہماری
کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا موضوع ہے اختتام پذیر ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔